بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ سوال کیا گیا ہے کہ مہاپرلے کب ہوگی، مہاپرلے کیوں قائم ہوگی، یعنی قیامت کیوں آئے گی۔ تو دیکھیے، قیامت کب آئے گی یہ تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن کیوں آئے گی اس کا جواب دیا گیا ہے قرآن اور صحیح حدیث میں۔ آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے قیامت کیوں آئے گی تو ویڈیو کو پورا ضرور سنیں تاکہ سچائی کو جلدی سمجھ پائیں۔ تو قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ سبھی انسانوں کا صحیح فیصلہ ہو۔ دنیا میں جس نے جیسی کوشش کری ہے اسے اس کی محنت کا بدلہ دیا جائے، اس لیے قیامت آئے گی۔ اور یہ دنیا خود گواہی دے رہی ہے کہ میں اپنا انجام قیامت کی طرف جا رہی ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر خراب ہو، کوئی گاڑی خراب ہو، تو ہم اس سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ یہ کسی انجام کو پہنچے گی، یعنی یہ اب چلے گی یا کہیں پہنچے گی، کسی منزل پہ پہنچے گی، کیونکہ وہ خراب ہے، کباڑا ہے۔ اس سے یہی امید کر سکتے ہیں تو بیکار ہے کہ یہیں پڑی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی گاڑی صحیح ہو تو ہم اس سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز گاڑی ہے اور یہ مال بھر کے لے جا رہی ہے اور یہ فلاں جگہ پہنچے گی، یہ اپنا انجام کو، یہ اپنا مال خالی وہاں جا کے کرے گی، یہ اپنا انجام کو پہنچے گی۔ اسی پرکار سے یہ دنیا کوئی خراب، اس دنیا کا سسٹم کوئی خراب نہیں ہے۔ اس دنیا کا سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ ٹائم پر دن نکل رہا ہے، رات ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، پوری کائنات چل رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، انسانوں کے لیے سانس لینے کے لیے ہوا چل رہی ہے، پوری ویوستھا اس کی چل رہی ہے۔ تو لہٰذا اس کو چلانے والا ہے مالک، جو اس کو حساب سے چلا رہا ہے۔ تو یہ چل رہی ہے تو یہ اپنے انجام کو بھی پہنچے گی۔ انجام کیا ہے؟ قیامت۔ تو قیامت کا مطلب ہے جو سب کا، جس نے جیسی کوشش کی ہے، جیسے کرم کیے، اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب کے اچھے برے کرموں کا بدلہ ملے گا۔ جو لوگ ایمان پر مرے، اچھے کرم کرنے والوں کو جنت کا انعام ملے گا، اور بغیر ایمان کے مرنے والوں کو، برا کرم کرنے والوں کو نرک میں سزا ملے گی، جہنم میں سزا ملے گی۔ تو وہ دن ہر حال میں ہونا ہے، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قیامت کے آنے سے پہلے رچنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائی سے محبت رکھی ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں کہ ہم کبھی مرنا نہیں چاہتے، ہم کبھی دکھ نہیں چاہتے، تکلیف نہیں چاہتے، غم نہیں چاہتے، پریشانی نہیں چاہتے، مگر ہم اللہ کی بادشاہت میں دنیا میں جی رہے ہیں۔ وہ دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، تکلیف بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جنت کے شوق ہیں۔ جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شیطان کی برائی سے ہمارے اندر نفرت رکھی ہے، برائی کے اندر بے چینی رکھی ہے، اچھائی کے اندر سکون رکھا ہے۔ یہ اللہ کی رچنا ہے کہ ہمیں اچھائی پر چلنے کا اس نے اندرونی آدیش دیا ہے اور برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، اور یہ سنکیت دیا ہے جب ہم اچھا کرم کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ سنکیت دیا ہے کہ دیکھو، اچھا کرم تم دنیا میں کرو گے تو تم دنیا میں بھی سکون سے رہو گے، اور مرنے کے بعد بھی میں تمہیں سکون والی، امن والی جنت میں، سورگ میں داخل کروں گا۔ میری رچنا کے آدھار پر چلو، جیون جیو۔ اور اگر تم دنیا میں برائی پر چلو گے، میری رچنا کا الٹا کرو گے، میری بنائی ہوئی رچنا کا النگھن کرو گے، الٹا کرو گے، تو تم برائی پر چلو گے، دنیا میں بھی بے چین رہو گے، اور موت کے بعد بھی میں تمہیں تباہی والی جہنم میں ڈالوں گا۔ رچنا جو ایشوری رچنا ہے، اس پہ چلنے کا نام دھرم ہے۔ یاد رکھیں، جو ایشوری رچنا انسان کے اندر اس نے بنائی ہے، اس پر چلنے کا نام دھرم ہے۔ اب اس پر چلنے کا نام دھرم ہے تو اس رچنا کے آدھار پر آپ دھرم کو چیک کریں، کون سا دھرم صحیح فٹ بیٹھتا ہے، وہی دھرم سچا ہے، باقی دنیا میں سب دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ چیک کریں گے تو آپ اسلام دھرم کو پائیں گے، صحیح اسلام کو۔ جو انسان اسلام دھرم پر مر کے جائے گا وہ موت کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا، اور اسلام کے علاوہ جس دھرم کے طریقے پہ چل کے جائے گا وہ دنیا میں تو سمجھتا رہے گا میں صحیح ہوں، کامیابی کے راستے پہ ہوں، لیکن موت کے بعد وہ دھوکہ کھائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک، سنسار کے سچے مالک کے نزدیک، اگر کوئی دھرم قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔
انسان اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ لے کے جائے گا، جس طریقے پہ جیون گزار کے جائے گا، وہ موت کے بعد دھوکہ کھائے گا اور ناکام ہو جائے گا، اور اس کا کوئی اچھا کرم اس کے کام نہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قیامت کے آنے سے پہلے جس رچنا پر ہم نے انسان کو بنایا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر ہم نے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے دنیا کے اندر، اس کے ساتھ سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، یعنی کتاب بھیجی، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے۔ تو نبی پر کتاب اترتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ اللہ کا پیغام، اس کا میسیج لے کے آتا ہے، وہ نبی کو سناتا ہے، پھر نبی اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا مالک اس طریقے سے راضی ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں جو اللہ نے کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ تو اللہ نے نبی بھیجے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور ساری انسانیت کو یہ بتایا کہ تمہارا مالک اس طریقے سے راضی ہوتا ہے، تو لہٰذا تم میری جیونی اپنے جیون میں اتارو، اور اللہ کو راضی کر کے مر کے جاؤ، ایمان لے کے جاؤ، اور پھر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور ہمیشہ کا انعام پا جاؤ۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، یا کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ یہ کھیل تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی حقیقت پہ غور کرو۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم کو سچ دکھا دیا، ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم کو سچ دکھا دیا، تاکہ فیصلے کے دن ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ کوئی کہے گا اللہ تو نے ہم تک خبر نہیں بھیجی، ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں لوگوں کو جتلا دیتا ہے، سچ کو دکھا دیتا ہے۔ اب وہ اپنے اہنکار میں نہ مانے وہ دوسری بات ہے، نہ مانے گا تو جہنم کی آگ میں جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ مان لے گا، ایمان لے آئے گا تو کامیاب ہو جائے گا موت کے بعد۔ دنیا میں تو انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت تو ویسے بھی آ رہی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے مرا تو اللہ کا انعام پائے گا، اور ناراض کر کے مرا تو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا، اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ کو پہچان کر اللہ کی پناہ میں، اپنے سچے مالک کی پناہ میں، شرن میں آ جائے، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، سورگ میں جانے والا بن جائے۔ اور بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو سچ کو جان کر اس 4 دن کی دنیا کے چکر میں سچ کو جھٹلائے، اور دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جائے، نرک کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ سچ کو پہچان لے کہ میرے مالک کا سچا دھرم یہی ہے، پھر بھی نہ آئے اپنے اہنکار میں، پھر بھی نہ مانے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسانوں کا امتحان لیا ہے، ہر قوم پر سچ کو پہنچا دیا ہے۔ اب جو چاہے جیے تو سچ کو پہچان کر برائی پر جیتا رہے۔ بھائی سچ کو پہچان کر جو چاہے، چھوٹ دیا اللہ نے، سچ کو پہچان کر برائی پر جیتا رہے ہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو عنقریب سزا پائے گا، جب جیون کا سمے پورا کر کے مر کے ہمارے پاس آئے گا، یاد رکھیں۔ اور جو چاہے سچ کو پہچان کر ہماری پناہ میں آ جائے، سچائی پر جیے اور سچائی پر مرے، سچائی پر مر کر کامیابی کا حقدار بن جائے۔ دونوں راستے اللہ نے انسان کے سامنے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے اس پوری پرتھوی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائیں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور اسے غیروں تک پہنچائیں۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ نسلوں کی نسلیں چلی گئیں دنیا پرستی کرتے کرتے، یہ کہتے کہتے کہ پہلے اپنوں ہی کو سدھار لیں پھر دوسروں کو دیکھیں گے۔ تو اصل میں یہ ایک بہانہ ہے دین سے ہٹنے کا اور حق سے بچنے کا۔ تو بھئی یاد رکھیں، جو جیسے کرم کر کے مر کے جائے گا اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا وہ سزا پائے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہیں کر رہا ہے کہ سب دھرتی پر اللہ کی مخلوق ہے، اوروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ، تو انسان جو ہے اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے۔ ڈرتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، تو اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے،
تو اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا خراب نہ ہو جائے۔ جو سیدھے سیدھے عمل ہیں اپنی مرضی سے وہ پکڑ لیے ہیں، اپنی مرضی کا دین ہے، اور جس میں کٹھنائی دیکھتے ہیں اصل میں کٹھنائی نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین کو پھیلائے گا، اچھائی لوگوں میں پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ کیا اسے جو ہے پریشان کرے گا؟ کیا وہ دکھی ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کی مرضی پر راضی رہو، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ زندگی دھوکہ ہے، اس دنیا کے چکر میں نہ پڑو۔ وتواصوا بالصبر، دنیا پر صبر کرو اور اللہ کے دین کو غالب کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی کامیابی حاصل کرو، یہ آدیش ہے قرآن کا۔ مگر لوگوں نے اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے، جیسے من میں آتا ہے ویسے چلتے ہیں۔ تو وہ یاد رکھیں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اللہ کے حکم پر چل کر جیون کو کامیاب کر لیں، اور یا پھر اللہ کے حکم پر نہ چل کر اپنی منمانی کر کے اپنے جیون کو برباد کر لیں۔ جیون بار بار اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، ایک ہی بار دیا ہے، پھر اسی کے کرموں کا پھل تمہیں ملے گا۔ اس لیے غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور سچائی کو پہچانیں۔ اور یاد رکھیں اس دھرتی پر انسانی شکل میں شیطان ہیں، جو قرآن میں کہا گیا ہے، جو ہر وقت اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اپنا ہی بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ انسانی شکل میں شیطان تھے، کافر تھے، سچائی کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کی مرضی پر نہ آنے والے تھے، اپنی منمانی کرنے والے تھے، وہ لوگ بھی جو ہے محنت کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افواہیں اڑایا کرتے تھے بدنام کرنے کی، کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اس کے پاس مت جانا، اس کے قریب مت جانا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اگر قریب جائیں گے تو سچائی کو سمجھیں گے، سچائی کو سمجھیں گے تو سچے دھرم پہ آ جائیں گے۔ اس لیے وہ ان کو جلن ہوتی تھی کہ لوگ سچائی کے قریب نہ جائیں۔ آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، دہشت گرد کا مذہب ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ویسے ہوتے ہیں، بدنام کرنے پہ لگے رہتے ہیں اسلام دھرم کو۔ حالانکہ ان کے بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بگڑی ہوئی عقل ہے، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ جتنا اسلام کو بدنام کریں گے اتنا ہی دنیا کے لوگ اسلام کو سرچ کریں گے، اور جب سچائی جانیں گے تو اسلام میں آ جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیون کا سمے، جو امتحان کا سمے ملا ہوا ہے، برائی کو زندہ کرنے میں، اچھائی کو مٹانے میں لگا کر، اور اپنے جیون کو تباہ کر کے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے مر جاتے ہیں، مگر اسلام کو نہیں مٹا پاتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انسانی شکل میں شیطان تھے، وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کیسے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہو جائیں اور سچائی کو نہ پہچان جائیں، اور ہمارا برائی کا دھرم نہ گھٹ جائے اور سچائی میں نہ چلے جائیں۔ جانتے وہ بھی ہیں سچائی ہے، سچا دھرم اسلام ہے۔ اسی پرکار آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں اس دھرتی پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، دھرم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کیسے اس دھرم کے لوگ قریب نہ پہنچ جائیں۔ شیطان کی یہی کوشش ہے کہ اس دھرم کو اتنا بدنام کرو، اتنا بدنام کرو کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں غیر مسلمانوں کے اندر کہ اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت ہے ان کے اندر، شیطان نے پیدا کر رکھی ہے۔ اس لیے بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھئی آپ اچھی باتیں کریں مگر اسلام کی بات نہ کریں، مسلم ہونے کی بات نہ کریں، اچھی باتیں کریں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھائی میرے پاس ہے ہی نہیں، اچھائی تو اسلام کے اندر ہے، اور جس کو آپ اچھی بات کہتے ہیں سن کر کے، وہ اسلام کی اچھائی ہے۔ تو اسلام سے عام لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رکھی ہے تاکہ اسلام کے لوگ قریب نہ جائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں سچا دھرم اسلام ہے، اور اس سے قریب جائیں گے، سچائی کو سمجھیں گے، تو ہمارا جو دھرم ہے برائی والا، شیطانیت کا جو دھرم ہے وہ گھٹے گا۔ اس لیے شیطان پوری طاقت لگاتا ہے، اور جو انسانی شکل میں شیطان ہے وہ پوری طاقت لگاتے ہیں کہ اسلام کو کیسے بدنام کریں، کیسے مٹائیں۔ لیکن وہ کچھ سمے کے بعد خود مٹ جاتے ہیں اور اپنی پریکشا میں فیل ہو کر جہنم کی آگ کا، نرک کی آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا النگھن کرے گا، الٹا کرے گا، بجائے اچھائی پر چلنے کی برائی پر چلے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا، دوسروں کو تکلیف دے گا، اور اسی حالت میں مر جائے گا، تو اس کو تو برباد ہونا ہی ہونا ہے موت کے بعد، وہ اس پریکشا میں فیل ہونا ہی ہونا ہے، وہ نرک کا ایندھن بننا ہی بننا ہے۔
یاد رکھیں۔ زیادہ تر لوگ اللہ کی بات سن کر جان کر بھی سچائی پر نہیں آتے۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا ایک مالک ہے، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، اس نے تمہارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی پر چلو، برائی سے بچو، دھرتی پہ فساد نہ پھیلاؤ، اور یہ جیون ایک دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اسے راضی کرنے میں لگ جاؤ، تاکہ جو جنت کی خواہشیں یہاں لے کے آئے ہو، جن کو پوری کرنے کی محنت کر رہے ہو، وہ خواہشیں اللہ تعالیٰ پھر جنت میں پوری کرے۔ لیکن لوگ جان بوجھ کر سچائی پر نہیں آتے۔ ارے کہ زندگی کیسے جئیں گے اگر سچائی پر غور کرے، موت کی بات مت کرو بھائی، جیسے اسے مرنا ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں موت کی بات نہ کرو، دنیا میں اتنا لین ہے، اتنا دنیا کے مزے میں مست ہے، حالانکہ دنیا مزے کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، انسان کو دنیا کا نشہ ہے جو سمجھ نہیں پاتا۔ تو دنیا میں اتنا لین ہے کہ جو ہے موت کی بات ہی نہ کرو، ہاں، اور اپنی منمانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ان قریب اس کا بدلہ وہ پائیں گے، یاد رکھیں۔ اسی لیے قیامت کے دن جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت والوں کا اور جہنم والوں کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم والوں سے کہ یا اہل النار، اے جہنم والو، وہ کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ایک دن یا آدھا دن۔ تو اللہ فرمائے گا تم نے آدھے دن کے لیے مجھے ناراض کیا، میری بنائی ہوئی رچنا کا النگھن کیا، دھرتی پہ فساد پھیلایا، کیا تم اندھے ہو چکے تھے کہ پوری کائنات کا سسٹم میں چلا رہا تھا؟ پوری کائنات ایک حساب سے چل رہی تھی، تم نے میری بنائی ہوئی رچنا کا النگھن کیا، اس کا الٹا کیا، دھرتی پہ فساد پھیلایا، تم نے آدھے دن کے لیے مجھے ناراض کیا، اب دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ کتنا ناکامی کا اعلان ہے میرے بھائیوں۔ اس وقت انسان کو اس کی قیمت معلوم پڑے گی کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو کتنا بڑا برباد کیا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کیا، میری دی ہوئی جوانی کا غلط استعمال کیا، مجھ سے بغاوت کی، میری دی ہوئی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، میں نے کہا اچھائی پہ چلو، تم بے حیائی پہ چلے، برائی پہ چلے، میرے دیے ہوئے دماغ کا تم نے غلط استعمال کیا، میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کیا، میرے دیے ہوئے کانوں کا غلط استعمال کیا، میری دی ہوئی جوانی کا غلط استعمال کیا، تم نے میری نافرمانی کی۔ اس آدھے دن کے چکر میں اب دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تمہیں موت آئے گی نہ سکون ملے گا، ہاں، نہ جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تو ان کی ہمیشہ کامیابی کا اعلان ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت والوں سے کہ اے جنت والو، جنت والے فرمائیں گے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے؟ وہ کہیں گے اللہ ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو، تم نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا، اور تم نے میری بنائی ہوئی رچنا جو تمہارے اندر تھی اس کے آدھار پر تم نے میرے دھرم کو پہچانا، میرے حکموں کو جانا کہ یہی ہمارے سچے مالک کا سچا حکم ہے، یہ میرے من کی بات ہے، پیشاب بیٹھ کے کرو، کھانا ایسے کھاؤ، پانی ایسے پیو، زندگی ایسے جیو۔ تم نے مجھے پہچانا اور تم نے مجھے راضی کیا دنیا کے اندر، تم نے دنیا کی پرواہ نہ کی، تم نے دنیا پر صبر کیا، مجھے راضی کیا۔ تم سے بہترین سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم سے بہترین سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جنت میں چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے، امن کی جگہ پر، شانتی کی جگہ پر، اب تم کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے مزے کی زندگی جیو۔ تو کتنا بڑا کامیابی کا اعلان ہوگا، اور ان کا ناکامی کا اعلان ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ اعلان ایسا ہوگا کہ اگر جہنم والوں سے یہ کہا جائے کہ دنیا میں جتنے ریت کے ذرے تھے اتنی سال رکھ کر تمہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، تو ان کے چہرے پر خوشی پیدا ہو جائے گی کہ چلو کبھی تو نکال لیا جائے گا کم سے کم۔
لیکن میرے بھائیوں جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے اس 4 دن کی دنیا کے چکر میں۔ اس لیے ہم اس 4 دن کی دنیا کے چکر میں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہم اس دنیا کے چکر میں نہ پڑیں، اپنے مالک کو راضی کریں، اس چیز پر غور کریں ہم۔ اور جنت اتنی اچھی جگہ ہے جو پرسکون زندگی ہے، جس میں ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہیں ہے۔ اتنی بہترین جگہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے کہ دنیا میں جتنے ذرے تھے، جتنے کण تھے، اتنی سال تمہیں رکھ کر جنت سے نکال دیا جائے گا، تو جنت والے رون لگیں گے، اتنی اچھی جگہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ نے جیون دیا ہے، سب کو دیا ہے، جو چاہے کامیاب کر لے، جو چاہے برباد کر لے، اصل انجام موت کے بعد ہے، قیامت کے دن ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے ڈریں اور اپنے جیون کو کامیاب بنائیں اور اللہ کی کھوج کریں، اللہ کی پہچان کریں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو پھیلائیں، چینل کو پھیلائیں، اور ویڈیو کو گھنٹی ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی ہم ایسی اچھی باتیں ویڈیو میں بنا کر بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ جب بھی ہم نئی ویڈیو بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔